الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حبیب کبریاء شافعی روز جزا انبیاء کے امام صاحب قرآن آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال شیمہ کے ویر بدر منیر رب کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ، ایسی نہیں محبت سے پڑھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا کے لیے. احباب گرامی، مختصر سا میں انشاءاللہ آپ احباب کا وقت لوں گا، اور میرے بعد استاذ العلماء فضیلت الشیخ سید محمد علی ہاشمی حافظہ اللہ تعالی وہ اپنا عالمانہ فاضلانہ انشاءاللہ بیان وعظ اور نصیحت فرمائیں گے. امید ہے جتنی دیر آپ میرے ساتھ گزاریں گے بیدار ہو کر کے بیٹھیں گے نا انشاءاللہ. آج آپ کس کی محبت میں چل کے آئے ہیں؟ رب رحمان کے دین کی تڑپ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت، الفت، اخوت، ہمدردی اور پیار کو دل میں بساتے ہوئے چل کر کے آئے. ایسی بات ہے؟ میرا گمان ٹھیک ہے؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت وہ ایسی عظیم شخصیت ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی عام چیز جب اس کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ چیز پھر ادنا نہیں رہتی، ادنا سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پھر چیز عام نہیں رہتی، وہ خاص بن جاتی ہے، وہ بے قیمتی نہیں رہ جاتی. جس کی نسبت، جس کا تعلق، جس کا رشتہ، جس کا ناتا، جس کا واسطہ دنیا والوں سے ٹوٹ کر محمد ذیشان علیہ السلام یا رب کے قرآن سے جڑ جاتا ہے، کائنات میں وہ چیز سب سے اعلیٰ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے نا، آقا علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے مکہ کی کتنی شان بنا دی. اور یہاں ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، اللہ ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب دیتے ہیں. وہی نماز جا کر مکہ میں پڑھیں گے، اللہ رب العزت 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. وہی نماز وہاں با جماعت ادا کریں گے، اللہ 27,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور وہ دیکھ لیجئے نا، میں کہتا ہوں آقا مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہو گیا. اور پھر دیکھ لیجئے یثرب میں میرے محمد مصطفیٰ علیہ السلام گئے. یثرب کیا تھا؟ اللہ اکبر. لڑائی کا جڑ، فساد کی جڑ، بات بات پہ قتل، لمحہ بلمحہ خون کی ندیاں بہتی، عزتیں لٹ جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرچشمہ صبر و رضا رحمت للعالمین نبی امام الانبیاء سید الاتقیاء حبیب کبریاء
شافع روز جزا مکہ سے چلے مدینہ گئے، اللہ اکبر، آقا نے اپنی رحمت والا، برکت والا، شفقت والا، عظمت والا، رفت والا، منقبت والا، بلندی والا اعلیٰ قدم رکھا ہی تھا، یثرب ختم ہو گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ اور وہ پھر کون سا مدینہ بنا؟ میری اور آپ کی نگاہیں تڑپتی رہتی ہیں، ترستی رہتی ہیں، مولا مدینہ دکھا دے، مولا مدینہ دکھا دے، مولا مکہ دکھا دے، مولا مدینہ دکھا دے۔ اور میں پھر بات کو اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ انداز میں کرتے ہوئے آگے لے چلو، وہ کون سا مدینہ، اور آپ کے ذوق کو بھی دوبالا کرتا چلا جاؤں، کون سا مدینہ؟ ایویں نہ کہندا رہا کر او بھی مدینہ، او بھی مدینہ، تو بھی مدینہ، میں بھی مدینہ، نہیں نہیں، مدینہ کیا ہے؟ اہل توحید سے پوچھ مدینہ کیا ہے؟ علماء کرام اللہ اکبر، مدینہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں لوگوں، شاہدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں جہاں رحمت برستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں زمانے بھر کے دکھوں میں مبتلا دنیا جہاں خوش ہو کے ہستی ہے، مدینہ اس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام کا بسیرا مدینہ منورہ میں ہوا، یثرب سے مدینہ بنا اور پھر مدینہ شہروں سے اعلیٰ بنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، اور لوگوں کو دیکھ لیجئے، لوگ آئے، سلمان فارس کو چھوڑ کر کے آیا، محمد مصطفیٰ کے قدموں میں آیا، نسبت آقا علیہ السلام سے جوڑی، سلمان ادنا سے اعلیٰ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سہیب روم کو چھوڑ کر کے آیا، نسبت محمد مصطفیٰ سے ہوئی، آقا علیہ السلام سے رشتے ناتے تعلق واسطے کو جوڑا، سہیب اعلیٰ ہو گیا۔ اور تو اور چلو، اللہ اکبر کبیرہ، وہ حبشے کے کالے بلال کو دیکھ لو، جس کے حسب کا علم نہیں، جس کے نسب کا پتہ کوئی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، غلام تھا، کالے ہونٹوں والا، موٹے ہونٹوں والا، کالی رنگت والا، لیکن نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی، دل میں چاہت رب کے قرآن کی بسا لی، بلال ادنا سے اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا بالا ہو گیا، چلتا مکہ اور مدینہ کے کھنڈرات میں ہے، قدموں کی آہٹ رب جنت میں سنوا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ بلال ادنا سے اعلیٰ ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں بات جو کر رہا تھا، اسی طرح لوگوں دیکھتے چلے جائیے، تورات بھی آسمان سے نازل ہونے والی کتاب، زبور بھی رب رحمان کی طرف سے آنے والی کتاب، انجیل بھی رب رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب، لیکن جس کتاب کی، جس کلام کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی، جس طرح کائنات کے رب رحمان نے میرے آقا علیہ السلام کو تمام نبیوں میں اعلیٰ بنایا، تمام انبیاء سے بالا بنایا، جس کلام کی نسبت محمد مصطفیٰ سے ہو گئی، اللہ نے اس کلام کو بھی اٹھا کے تمام کلاموں کا سردار بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر مجھے وہ مدینہ الرسول میں لے کے جاؤں، اور پھر مجھے وہ سیدنا ابو ہریرہ امام المحدثین یاد آتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے اچانک کیفیت کیا بنی، چہرے کے اوپر اللہ اکبر غم چھا گیا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کیفیت کیا ہے؟ آواز بوجھل ہونے لگی، سأل سائل من تلامذہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو مجھے عنایت کیجئے، میں آپ کو بتانے چلا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر عزت چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، دنیا میں بلندی چاہتے ہو، تو نسبت محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے جوڑو، نسبت رب کے قرآن سے جوڑو، نسبت رب رحمان سے جوڑو، اللہ اکبر۔ ادنا سے اعلیٰ بنا دیتی ہیں یہ چیزیں۔ ابو ہریرہ حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے اچانک رونے لگے، سأل سائل من تلامذہ، شاگردوں میں سے بعض شاگردوں نے
سوال کیا، اے استاذ محترم آپ پڑھا تو پیغمبر کا فرمان رہے تھے، آپ سنا تو آقا کی حدیث رہے تھے، اچانک آنکھوں سے آنسو بہانے کی وجہ کیا ہے؟ اچانک رونے کا سبب کون سی چیز بن گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے، او میرے شاگردو یہ آنسو کسی غم کی وجہ سے نہیں نکلے، کسی دکھ اور پریشانی کی وجہ سے نہیں نکلے، اے میرے شاگردو یہ آنسو تو خوشی کے آنسو ہیں، یہ آنسو تو شکرانے کے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ استاذ محترم سے شاگردوں نے پھر سوال کیا، اے استاذ محترم غم کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں، پریشانی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ تو سن رکھا تھا، اتنی بڑی کون سی خوشی ملی، اتنی بڑی نعمت کون سی یاد آ گئی کہ آپ حدیث کا سبق پڑھاتے ہوئے اچانک رونے لگ گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ہریرہ نے جو الفاظ کہے، اللہ کی قسم زعفران کی سیاہی ہو، سونے کا پانی ہو، لکھے جائیں، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں، او میرے بچوں، او میرے شاگردو، تم کیا پوچھتے ہو یہ کیسے شکرانے کے آنسو ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ان لمحات کو یاد کیا، ان اوقات کو یاد کیا جب میں نے آقا علیہ السلام کے دین کو نہیں اپنایا تھا، رب کے قرآن کو دل میں نہیں بسایا تھا، رب رحمان کی توحید کو اللہ اکبر نہیں لے کر کے آیا تھا، توحید الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان نہیں لے کر کے آیا تھا۔ میری کیفیت کیا تھی؟ میں ایک عورت کا غلام تھا، غلام، اور کس کا؟ ایک عورت کا غلام تھا۔ سارا دن میں اس کی بکریوں کو چراتا، اس کے جانوروں کو چراتا، شام کے وقت گھر میں آتا، وہ عورت کیا کرتی؟ بوٹیاں خود کھاتی، بچی ہوئی ہڈیاں میرے سامنے رکھ دیتی، اور روٹیاں خود کھاتی، جلے سڑے ٹکڑے میرے سامنے رکھ دیتی۔ اللہ اکبر۔ بھوک کی وجہ سے، پیٹ میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے کہ عبد الرحمن بن صخر پر، ابو ہریرہ پر اللہ اکبر مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے۔ عبد الرحمن ابن صخر جن کو دنیا ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وہ مرگی کے دورے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ تو اللہ اکبر وہ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی طاری ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ اپنے قدموں کی اوٹ کو لگا کر مجھے سائڈ پہ کر دیا کرتے تھے۔ میرے شاگردو تم پوچھتے ہو کیسی خوشی ہے؟ خوشی یہ ہے کل رب کے قرآن کو نہیں اپنایا تھا، محمد ذیشان کی چاہت و پیار، الفت و اخوت، ہمدردی کو دل میں نہیں بسایا تھا، ایک عورت کا غلام تھا، ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آج میں نے رب کے قرآن کو اپنایا، کالی کملی والے کے فرمان کو اپنایا، رب رحمان نے اتنی عزت عطا فرمائی، غلام سے اٹھا کر مجھے تم سب کا امام بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ بات جو میں کر رہا تھا اختصار کے ساتھ، لوگوں رب کے قرآن کے ساتھ آقا علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ نسبت کو جوڑ لو، آقا سے نسبت جڑ جائے گی، عزت مل جائے گی، عظمت مل جائے گی۔ آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والے قرآن سے نسبت جوڑو گے، عزت مل جائے گی، ذلت ختم ہو جائے گی۔ وہ دیکھ لیجئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے پڑھیں، جناب محمد الرسول اللہ۔ کس نبی کی بات سنانے چلا ہوں، کس نبی کا فرمان سنانے چلا ہوں؟ وہ شاعر کہتا ہے نا لوگوں، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا مرکز، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو اسے کوئی ہوش والا، وہ ہر ایک معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تکوین احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عصمت میں اول، وہ دنیا میں کیا کرنے آیا؟ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ اور کون آیا؟ اور میں اپنا عقیدہ بیان کرتا چلا جاؤں، جمال معلا، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، نگاہوں کی جنت نبوت کا
ختم نبوت کے دیوانے بیٹھے ہیں نا, نبوت کا تالا وہ محبوب کون و مکان آ گیا ہے, ہیرا سے وصول فران آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ دیکھو وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کی نسبت آقا سے ہوئی وہ بھی اعلیٰ ہو گیا, جس کی نسبت رب کے قرآن سے ہوئی, آقا علیہ السلام پہ نازل ہونے والے کلام پہ ہوئی, وہ بھی اعلیٰ ہو گیا. وہ دیکھ تو لیجئے نا, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اعلان فرمایا. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تمام کی تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے مسلمان کو تمام انسانوں سے افضل بنایا. اور مسلمانوں, آقا علیہ السلام کا فرمان نوٹ کرو. آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے میری امت کو تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تمام امتوں سے بولو اعلیٰ بنایا, تمام امتوں سے اعلیٰ بنایا. اور آگے کیا فرمایا؟ اعلیٰ لوگوں میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. فرمایا اعلیٰ لوگوں میں سے بھی وہ انسان سب سے اعلیٰ ہو گیا جس کے سینے میں محفوظ رب کا قرآن ہو گیا. جس کی نسبت رب کے قرآن سے ہو گئی وہ انسان تمام انسانوں سے اعلیٰ ہو گیا. اللہ اللہ. پھر مجھے یاد آیا, ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, ظالموں نے اللہ اکبر کبیرہ قرآن کی بزم کو اجاڑا, قرآن کی مجلس کو ختم کرنا چاہا. سرزمین پشاور کے اندر اللہ اکبر کبیرہ جامعہ زبیریہ کے اندر جس وقت فجر کی نماز کے بعد دین کے طالب علم وہ رب کے قرآن کو پڑھنے والے, وہ کالی کملی والے کے فرمان کو پڑھنے والے, محمد ذیشان علیہ السلام کی عزت و عظمت رفعت و منقبت کے ڈنکے بجانے والے نماز فجر کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے رب کے قرآن کو پڑھ رہے تھے. مشکات المصابیح کا درس ہو رہا تھا. ظالموں نے بم پھاڑا, بچوں کو شہید کیا. 15 کے قریب بچے جام شہادت نوش کر کے جنتوں کے مہمان بن گئے. 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے. میں پوچھتا ہوں ان کا جرم کیا تھا؟ میں پوچھتا ہوں ان کا قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ. آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. وہ بھی قوم کے بچے تھے, وہ بھی پاکستانی تھے, وہ بھی مسلمانوں کے بچے تھے. رب کبریا کی قسم, یہ دینی مدارس کے بچے بھی کس کے بچے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں. کس کے بچے ہیں؟ ہمارے بچے ہیں. ان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو. آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا, اور دنیا والے دین کے بچوں پر اللہ اکبر کبیرہ برود پھینک کر کے ان کی آواز کو, ان کی آہو پکار کو چھیننے والے, ان کی ماؤں کو اللہ اکبر تڑپانے والے, ان کے خون کو بہانے والے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ یہ دین کے طالب علم کی جس کی نسبت رب کے کلام سے ہوتی ہے کتنی عزت ہے, کتنی عظمت ہے, کتنی بلندی ہے. فرمایا یہ دین کا طالب علم جب زمین پر چلتا ہے اللہ رب العزت اس دین کے طالب علم کا ادب کرتے ہوئے, احترام کرتے ہوئے رب رحمان کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے کیا بچھاتے ہیں؟ آخری باتیں ہیں میری. آج کسی کو ویلکم کرنے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, کسی کو عزت دینے کے لیے گرین کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, کسی کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کتنی عظمت کی بات ہے, جس کو پروٹوکول دینے کے لیے آتے ہیں تو عرش معلی سے رب رحمان کے فرشتے نازل ہو جایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مگر ان ظالموں نے کیا کیا؟ دین کی مجلس کو اجاڑا, دین کی محفل کو اجاڑا. ان بچوں کا قصور کیا تھا؟ یہ رب کے قرآن کو پڑھنے والے, کالی کملی والے کے فرمان کو پڑھنے والے. او ظالم, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ وہ دین ہے. کیا تو کیا سمجھتا ہے ہمارے بچوں کو شہید کر کے ہمارے دلوں سے قرآن کی محبت کو نکال لے گا, ہمارے دلوں سے آقا علیہ السلام کی چاہت کو نکال لے گا؟ نہیں نہیں, یہ تو وہ دین ہے
ہے جو ہم تک پہنچانے کے لیے خباب سولی پہ لٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو وہی دین ہے جس دین پر استقامت دکھانے کے لیے بلال حبشی تپتے ہوئے کوئلوں پر لیٹتے نظر آتے ہیں اور احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں اور دشمنان اسلام کو مشرکین کی آنکھوں میں تیر و تلوار بن کر کے چبھتے ہیں. یہ تو وہی دین ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں, اللہ کی قسم یہ وہی دین ہے جس دین کو اپنانے کے جرم میں, جس دین کو بچانے کے جرم میں, جس دین کو ہم تک پہنچانے کے جرم میں سنیرا کی آنکھیں چلے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو وہی دین ہے جس دین کی سربلندی کے لیے اماں جی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. انہوں نے جسم کے ٹکڑے کروانے گوارا کر لیے مگر دین سے ہٹنا گوارا نہ کیا. یہ وہی دین ہے جس دین کے نفاذ کے لیے ہم تک پہنچانے کے لیے احد کے میدان میں آقا علیہ السلام کے دندان شہید ہو گئے. یہ وہی دین ہے جس دین کے لیے حضرت حمزہ نے اپنے کلیجے کو چپوا دیا, اپنے جسم کا چہرے کا مسئلہ کروا دیا. ظالم تو پوچھتا ہے ہمارے بچوں کو شہید کر کے ہمارے دلوں سے قرآن کی چاہت نکالے گا, محمد مصطفیٰ کے فرمان کی چاہت نکالے گا. اوے سونا سونا, جو بھی میرے بچوں پر ظلم کرنے والا, زیادتی کرنے والا, رب کبریا کی قسم ہے جب تک منہ میں زبان ہے جسم میں جان ہے نہ شان مصطفیٰ بیان کرنے سے باز آئیں گے نہ عزت قرآن بیان کرنے سے باز آئیں گے. نعرے تکبیر, شان مصطفیٰ, شان قرآن, شان اسلام, حضرت مولانا قاری عثمان فاروقی صاحب. حضرات میں دشمن کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں, اللہ کی قسم اس بڑی محفل کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آج بھی عزم رکھتے ہیں ربا وہ 15 چلے گئے تو کیا ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے وہ افغانستان کے بچے بھی یاد ہیں جن کی دستار فضیلت کے دن جس وقت ان کے سروں کے اوپر اللہ اکبر سفید امامے کا اعزاز پہنایا جا رہا تھا, بم بلاسٹ کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اور رب کبریا کی قسم میں یہ حسن ظن رکھتا ہوں, یہ گمان رکھتا ہوں, میرا یہ ایمان ہے آپ کے اندر ابھی بھی جذبات موجود ہیں. ہمارے بچے شہید کر دیے جائیں, ہم پھر اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں گے, قرآن کی بزم کے لیے وقف کریں گے, وقف کریں گے انشاءاللہ. ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر رب رحمان کو گواہ بنا کر, فرشتوں کو گواہ بنا کر یہ حاضری لگوائیے. ربا ہم شہادتیں دیتے رہیں گے, جانوں کی قربانیاں دیتے رہیں گے, دین پر پہرا دیتے رہیں گے. اولاد قربان بولیں, اولاد قربان کرتے رہیں گے. ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. دین کے لیے مال کی قربانی دینے کا وقت آیا, دیں گے انشاءاللہ. جانوں کی قربانی دینے کا وقت آیا, دیں گے انشاءاللہ. تو پھر سن لیجئے, سن لیجئے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اٹھ شیر مجاہد, ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر. تو فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت پیدا کر. کر تو بھی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر. قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر. دل سے یہ کہتے آ, گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں. جو کانٹے بن کے آئے ہیں یہ لمحے ٹلنے والے ہیں. ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے. جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے.